welcome back. It's great counting going on in the editing room here. But ہم سیدھا چلتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب فاطمہ سلیم صاحبہ کا ایک سوال اور پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑا زبردست جواب دیا. یہ تو خیر آپ نے جواب دے دیا ہے کہ ایک ان کا بڑا انٹرسٹنگ آئیڈیا کہ نیگیٹو اسپرچل ڈائمینشن, جس کا آپ نے پہلے شوز پہ بھی ذکر کیا ہے, کہ آر اسپرچل فورسز بینگ یوزڈ ٹو کنیکٹ ود the devil as well? How do we make sure we don't astray? Because you say that that's a Da Vinci Code, the Freemasonic ritual, they use the same terminology, which is purification, illumination, illuminated one, or whatever, connection with the divine, but clearly it is not divine, it's devil. Perhaps black magic, Amil Babas are same continuation of the same negative energy. To be honest, I was more familiar with the negative aspect of supernatural powers than the positive influence of spiritual forces until recently, which is thanks to you. Thanks to our Gaddi Nasheens, fake peers for maligning mysticism, and thanks to mullahs for putting it on the back burner. People, especially from villages, through many educated ones as well, who have belief in mysticism, go in search of babas and fakirs and mazars and end up with fake fakirs and fall into taweez, jadoo, etc., turning them into superstitious, apprehensive beings. That's a great question. دیکھو علی, جو دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے نا, I'll be very straightforward with you here. MashaAllah, it's a beautiful question and it deserves a very elaborate answer. جو دنیا کا نظام آپ کو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ فزیکل گورنمنٹس ہیں, ایک نظام چل رہا ہے, حکومتیں ہیں, اور اس سے زیادہ بڑا ایک اسپرچول نظام ہے جو چل رہا ہے, جو اس پورے سسٹم کو سنبھالے ہوئے ہے. پورا قرآن ہمیں اس کی گواہی دیتا ہے. اس طرح بڑے بڑے بادشاہ اپنی ملٹری پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح ان کے آس پاس اسپرچول فورسز بھی ہیں جو ان کو ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور جب تک کہ وہ اسپرچول ڈائمینشن اس فزیکل ڈائمینشن کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرے, اس وقت تک فزیکل ڈائمینشن ریزلٹ بھی پروڈیوس نہیں کرتی ہے. بیسیکلی فزیکل ڈائمینشن از نتھنگ. فزیکل ڈائمینشن ایک illusion ہے, ایک optical illusion کا نام ہے. پرسپشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح. اور ہم اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ اسپرچول ڈائمینشن سے مدد لیتے ہیں. جب آپ گھر سے نکلتے ہو تو کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی کہتی ہے اللہ تمہیں حفاظت سے لے جائے اور حفاظت سے لے آئے. جو دعا کی جاتی ہے آپ کے لیے, واٹ از دعا؟ دعا کا مطلب یہی, دعا کیجئے میری صحت ٹھیک ہو جائے, دعا کیجئے میرا امتحان پاس ہو جائے, دعا کیجئے میری نوکری لگ جائے, دعا کیجئے کہ پاکستان کے دشمنوں کا بیڑا غرق ہو جائے. اب دعا کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ دعا کا مطلب یہی ہے کہ یو آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو انفلوئنس دا فزیکل ورلڈ تھرو اے اسپرچول ڈائمینشن. یہی مطلب ہے نا. بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے الم ترى کیفہ کی جب مثال دی ہے کہ ابابیلوں کا ایک جھنڈ آیا اور اس نے بہت بڑے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر دیا, تو آج کی زبان میں اگر بات کریں تو اٹ واز اے اسپرچول ایئر فورس وچ ڈسٹرائڈ اے فزیکل آرمرڈ ڈویژن. اسی طرح ایکسپلین کیا جائے گا نا. اب براہ راست قرآن میں کہاں پر اسپرچول فورسز ورسز اسپرچول فورسز کے مقابلہ بتایا گیا ہے, جہاں پہ بہت بڑی سویلائزیشن چینج ہونے جا رہی ہیں, لیکن ڈیسیژن میکنگ اسپرچول فورسز کے پاس ہے. موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور فرعون آتا ہے, اور فرعون جب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے آتا ہے تو اپنی فوجوں کو نہیں بھیجتا, اپنے جادوگروں کو بھیجتا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے واقعہ نا پورا. اور اس کے جادوگر سانپ بنا دیتے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام اس کا مقابلہ کس طرح کرتے ہیں؟ اپنی فورسز سے کرتے ہیں؟ نو, اپنی اسپرچول فورسز سے کرتے ہیں. اپنی چھڑی پھینکتے ہیں, وہ سانپ بن جاتی ہے اور وہ ان سانپوں کو کھا جاتی ہے, اور وہ سارا معاملہ. اور جادوگر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو ہم نے فورسز استعمال کی تھی, جو بلیک میجک سے تھی, جو نیگیٹو ایول شیطانک سیٹنک فورسز تھیں, یہ اتنی پاورفل تھی, لیکن ان کو اگر کوئی چیز کھا گئی ہے اور ہڑپ کر گئی ہے اور تباہ کر گئی ہے تو اٹ مسٹ بی ڈیوائن, بیکاز وہ تو شیطان سے اپنی انرجی لے رہے تھے. اینڈ دے کوڈ ریکگنائز دس کہ یہ جو فورسز اب ہمارے سامنے آئی ہیں یہ شیطانی نہیں ہیں, ابلیسی نہیں ہیں, دے آر سپر نیچرل ڈیوائن. لہٰذا وہ سارے جادوگر اسی وقت مسلمان بھی ہو گئے. یعنی قرآن نے یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. مسلمان ہو گئے یا یہودی ہو گئے؟ وہ مسلمان, یعنی اس وقت یعنی اللہ پہ ایمان لے آئے, موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. ٹھیک ہے. اور فرعون نے بڑا سخت کہا کہ تم کیسے ایمان لے کر آ گئے, ابھی تو میں نے تم کو اجازت نہیں دی تھی, بیکاز ہی واز فلیبرگاسٹڈ کہ یہ کیا ہوا. میری جو اسپرچول فورس تھی, یعنی اس کی جو نیگیٹو ایول اسپرچول فورس تھی, وہ ساری کی ساری کنورٹ ہو گئی, ساری کی ساری مسلمان ہو گئی ان فرنٹ آف موسیٰ علیہ السلام اسپرچول فورس. تو یہ دونوں فورسز آپریٹ کرتی ہیں اس دنیا میں. اسی طرح جتنے بھی آپ کو یہ زائنسٹ ملتے ہیں, جتنے بھی اکلٹ ملتے ہیں, جتنے بھی فری میسونک ریچول یہ سوسائٹیز ملتی ہیں, یہ باقاعدہ فرعون کے جادوگروں کی طرح ایک بلیک میجک اکلٹ پریکٹس کرتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے ولی, درویش, فقیر, اللہ کے نیک بندے, قلندر, یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپرچول انرجی اور نور لے کر ایک اسپرچول ڈومین میں ان کو مسلسل کاؤنٹر کرتے رہتے ہیں. قرآن میں بڑی خوبصورت آیت اس کو ایکسپلین کرتی ہے کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ دے بیکم اسٹیبل,
ان پر ملائکہ فرشتے اترنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک انسان پر فرشتے اترنا از دی اسپرچل ڈائمینشن, کہ یار آج بھی غیب کا علم دیا جا رہا ہے ان کو, جیسے ان کو انفارمیشن دی جا رہی ہے, طاقت دی جا رہی ہے, سورسز دی جا رہی ہیں, فورسز دی جا رہی ہیں. جنگ بدر کا یہ واقعہ قرآن لکھتا ہے کہ جب مسلمان 313 فوجیں ٹکرا رہے تھے اس کفار کے لشکر کے ساتھ, تو اللہ قرآن میں لکھتا ہے کہ اللہ ویو آفٹر ویو فورسز آف اینجلز بھیج رہا تھا, ملائکہ کی فوجیں آ رہی تھی, who were actually participating in the battle against the کفار. فورس ملٹی پلائر جو تھا, جس نے ڈیسائسو رول پلے کیا ہے مسلمانوں کی طرف سے بیٹل آف بدر میں, that was not the 313 but those unseen forces جو اللہ کہتا ہے کہ آئیں اور جنہوں نے کفار کے ساتھ انگیجمنٹ کی 1965 کی وار میں. ہمارے بڑوں سے پوچھئے, ہمارے اخبار بھرے ہوئے تھے, ہمارے بزرگوں نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ کس طرح 1965 کی وار میں جب انڈیا کے ساتھ ہمارا انگیجمنٹ ہوتی ہے تو انڈین آرمی کہتی ہے کہ ہمیں اس پاکستانی فوج سے بڑا ڈر لگتا ہے جو گھوڑوں پہ آتی ہے, جو کہ جس نے پگڑیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں اور جس کی تلواروں سے شعلے نکلتے ہیں. اور یعنی دیز آر ناٹ اسٹوریز دیٹ آئی ایم میکنگ. پاکستان میں بچہ ان باتوں کو جانتا ہے جو 1965 کی وار کی اسٹوری اور ایونٹس جنہوں نے دیکھیں. تو ان ایوری ایونٹ, کارگل میں, سیاچن میں, جہاں جہاں ہمارے ماشاءاللہ ہمارے سولجرز اور ایک جنوین جذبے کے ساتھ اب اللہ کے واسطے اپنے آپ کو قربان کرنے جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کو ایسے میریکلز دیکھنے کو ملتے ہیں. ابھی سوات ویلی میں ماشاءاللہ جو آپریشنز ہوئے, لوگوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ ہم اتنی بڑی کامیابی حاصل کر سکتے.